ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا علی اور اس کی بلی میاؤں دونوں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ دونوں جب بھی فارغ ہوتے واک کے لیے جاتے اور ساتھ میں بہت سا کھیلتے۔ ایک دن میاؤں کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس گیا، لیکن وہاں جاتے ہی وہ میاؤں کو بھول گیا اور خود اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ میاؤں ادھر ادھر گھومنے لگی اور چیزوں کا جائزہ لینے لگی اور علی کا انتظار کرنے لگی کہ آخر علی کب فارغ ہوگا، لیکن علی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے میاؤں کا خیال ہی نہ رہا کہ وہ آخر کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میاؤں علی سے ناراض ہو کر کچھ دیر تو وہاں بیٹھی رہی، لیکن اس کے بعد اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ علی باتوں میں مصروف رہا اور اس نے دھیان نہیں کیا کہ میاؤں کہاں چلی گئی، لیکن جیسے ہی اس کا دھیان میاؤں کی طرف گیا وہ ڈر گیا۔ اسے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے دوستوں کو خیر آباد کہا اور خود میاؤں کو دیکھنے لگا۔ علی میاؤں کو ڈھونڈنے نکل گیا اور اس نے جگہ جگہ میاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ آس پاس کے کھیتوں کے قریب بھی اس نے بہت دیکھا، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر میاؤں کہاں چلی گئی، وہ اسے کیوں مل نہیں رہی، اور اب تو وہ اداس ہو گیا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ آخر اس نے کیوں میاؤں کا خیال نہیں رکھا اور اسے کیوں اکیلا چھوڑ دیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا، اس کی میاؤں اب کھو گئی تھی۔ وہ گاؤں کی ایک ایک گلی میں میاؤں کو تلاش کرتا رہا، گھروں کے پیچھے، جھاڑیوں کے پاس، ہر جگہ میاؤں کو دیکھتا رہا کہ آخر وہ اسے کہیں تو نظر آئے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میاؤں اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ بہت پریشان بھی تھا اور اداس بھی۔ اسے بار بار ایسا لگتا جیسے اس کی میاؤں یہاں ہوگی، اسے یہاں سے آواز آ رہی ہے یا وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ بہت دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر وہ گاؤں کی گلیوں سے باہر نکل آیا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہونے والی تھی، لیکن اس کی میاؤں اسے نہیں مل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرے اور کہاں جائے، کہاں سے اپنی میاؤں کو ڈھونڈے۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس طرح اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب علی گھر آیا اور اس نے اپنے بابا کو سارا قصہ سنایا اور ان سے مدد مانگی کہ وہ اس کی میاں ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں۔ اس کے بابا اس کام کے لیے راضی ہو گئے اور وہ بھی ساتھ مل کر میاں کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ دونوں نے مل کر گاؤں میں ہر طرف دیکھا اور آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے میاں کو کہیں دیکھا ہے، اور خود بھی دونوں باپ بیٹا میاں کو ڈھونڈتے رہے۔ جب علی اور اس کے بابا کو میاں کہیں نہ ملی تو وہ اسی جگہ واپس آیا جہاں وہ پہلی دفعہ ملے تھے۔ وہاں اس نے دیکھا ایک درخت کے پاس میاں بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے پاس چلا آیا۔ جب اس نے دیکھا میاں بہت اداس تھی اور اس سے ناراض بھی۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن علی اسے لے آیا۔ پھر ان دونوں کی دوستی دوبارہ ہو گئی اور وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ علی اور میاں اب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا ہم چاہے جانور پالیں یا پرندہ، ہمیں اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔